السلام علیکم پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم قرآن پاک کی 9ویں سورت جو کہ سورۃ توبہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سورۃ توبہ مشرکین سے برات کے اعلان کی وجہ سے نازل ہوئی۔ اس کی وجہ سے اس کو سورۃ البراۃ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا زمانہ نزول مدنی ہے اور یہ 9 ہجری کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی گئی اور نہ ہی لکھوائی گئی ہے، اور ہمیں بھی ان احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس سورت میں جن احکامات کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں کہ اس سورت کے آغاز میں مشرکوں سے کیے گئے تمام معاہدوں کی منسوخی کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 2، خطہ عرب میں اسلام کے پھیل جانے کے بعد دوسرا مرحلہ عرب کی تمام سرزمین پر اسلام کو پھیلانا تھا، اور اس کے لیے دنیا کی 2 بڑی طاقتوں روم اور ایران کے ساتھ مقابلہ ضروری تھا۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ اس لیے یہ احکامات جاری کیے گئے کہ اگر یہ لوگ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے رکاوٹ نہ بنے تو ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، یعنی ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ نمبر 3، اہل ایمان میں مخلصین کا طبقہ موجود تھا، لیکن وہ لوگ اخلاص کے باوجود پریکٹیکلی کوتاہیاں کرتے تھے۔ غزوہ تبوک میں اسی کاہلی کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوتاہی کی وجہ سے دعویٰ ایمان کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ اب اگر ہم اس صورت میں اس کے پس منظر کی طرف جائیں تو یہ صورت مسلمانوں کو فتح مکہ کی عظمت کے بارے میں بتاتی ہے اور مختلف غزوات کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس صورت کے ساتھ ساتھ اگر ہم سورۃ النصر کے بارے میں بھی بات کریں تو اس صورت میں جیسے بتایا گیا کہ جاہلیت کا رسم و رواج سب دام توڑ رہے تھے اور مسلمان چوک در چوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یعنی اسلام کی فتح، تو وہ فتح سورہ نصر میں بیان کی گئی ہے۔ بڑھتے ہیں اب اس صورت میں کن کن غزوات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جس غزوے کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ ہے غزوہ موطا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطہ عرب کے تمام معاملات کو منظم کیا اور مختلف علاقوں میں اپنے وفود روانہ کیے تاکہ ان کو دعوت اسلام دی جا سکے۔ اس میں بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے، یہاں تک کہ قیصر روم کو خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز تک تبوک میں قیام فرمایا اور جو ریاستیں عیسائیوں کے زیر اثر تھیں ان کو ایمان کی دعوت دی۔ اس کے بعد جنگ حنین کا ذکر کیا گیا، لیکن جنگ حنین سے پہلے اس کے بعد جنگ حنین کا ذکر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبول اسلام کی علامتیں بھی بتائیں، اور وہ 2 علامتیں یہ ہیں کہ نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے، نمبر 2 زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کی جائے، اور یہ بھی بتایا کہ جو لوگ یہ علامات ظاہر نہیں کرتے یا نہیں اپناتے ان کا اسلام اور ایمان مشکوک ہے۔ اس صورت میں جہاں معافی دی گئی کفار کو، وہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ نمبر 1 کہ مشرکین ناپاک ہیں۔ فتح مکہ کے بعد یہ تنبیہ کی گئی کہ مشرکین تو نجس ہیں اور وہ نہ ہی خانہ کعبہ کے قریب آئیں گے اور نہ ہی اس کو پاک کریں گے۔
اگر تم لوگوں کو کسی چیز کا خوف ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھو، تم کو وہ اپنے فضل سے غنی اور مالدار کرے گا۔ نمبر 2، یہود کی بدخصلتی اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر ان کو تنبیہ کی گئی، کیونکہ اس زمانے میں یہودیوں نے اپنے مالی مفاد کے لیے کسی کو بیٹا، اللہ کا بیٹا وغیرہ بنا دیا تھا۔ جیسے یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ وہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے تھے، اور ان لوگوں کی دیکھا دیکھی ہی ان سے قبل لوگ کفر میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مذاہب بھی نکال لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جہنم کی تنبیہ کی یا دردناک عذاب کی تنبیہ کی۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں لوگوں کو لڑائی جھگڑے، جنگ اور خون خرابے سے گریز کرنے کو کہا۔ حرمت والے مہینے وہ ہیں جس میں جنگ و جدل اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منافقین کے رویے پر بھی تنبیہ کی کہ وہ مال غنیمت کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اگر وہ اس کے لیے مختلف بہانے تراشتے ہیں تو یہ بھی ان کو منع فرمایا گیا کہ یہ مال غنیمت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انعام ہے۔ اگر وہ کچھ اس میں سے لیتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقات اور مصارف زکوٰۃ کا بتایا، یعنی زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، اور اسے کس طرح اور کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مصارف میں تقسیم کر کے بتایا کہ یہ مال تو صرف فقراء، مساکین اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے حقدار ہیں، جن کو واقعی اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد مجاہدین کی عظمت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ مجاہدین ہیں جو بہادری سے لڑتے ہیں، اور یہی لوگ مرادیں پانے والے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے باغات تیار رکھے ہوئے ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہاں مومن ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی ان کی کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی مختلف طبقات میں تقسیم کیا۔ نمبر 1، وہ مہاجر اور انصار جو ایمان میں پہل کر گئے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو نیکی کے معاملات میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ان دونوں طبقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی، یعنی اس بشارت کے بعد رخ ان منافقین کی طرف ہے جو لوگ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے حربے اختیار کرتے تھے، اور تنبیہ کی کہ یہ حربے کارگر نہیں ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے مسلمانوں کے لیے یہ انعامات لکھ دیے ہیں، اور وہ کوئی بھی ان سے چھین نہیں سکتا ہے۔ اور سچے مومنین کے لیے مختلف علامات بھی بتائی، اور وہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک، تورات اور انجیل میں بھی اس کا وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ کون اچھا وعدہ پورا کر سکتا ہے۔ تو یہی بڑی کامیابی ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا اور بلکہ منع فرمایا کہ مشرکین چاہے وہ تمہارے قریبی ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے استغفار کی دعا نہ کرو۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ وہ اپنے والد کے لیے دعا کا وعدہ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا نہیں ہونے دیا، کیونکہ
وہ مشرکین میں سے تھے۔ سب سے اہم اور آخری بات جو کہ اس صورت میں بتائی گئی ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر 3 صحابی ایسے تھے جنہوں نے غزوات یا جنگ میں شرکت سے معذرت کر لی، تو ان حضرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی۔ یہ وہ کون تھے؟ نمبر 1 منافق، نمبر 2 مومن جو اپنے حقیقی عذر کے باوجود نہ جا سکے، نمبر 3 وہ مومن جو بغیر کسی عذر کے محض سستی کے باعث نہ جا سکے۔ ان تینوں طبقات کا تعلق ایسے لوگوں سے تھا جنہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، البتہ ان کا معاملہ اور ان کی توبہ کو 50 دن تک ملتوی رکھا۔ وہ صحابہ کرام کون تھے؟ نمبر 1 مرارہ بن ربیع، نمبر 2 کعب بن مالک، نمبر 3 بلال بن امیہ۔ ان تینوں حضرات کی کیفیت وہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو موت سے بھی بدتر سمجھنے لگے تھے، کیونکہ جس زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل نہ ہو وہ زندگی ایک نارمل زندگی نہیں رہتی ہے۔ آخر کار وہ رکت آمیز لمحہ بھی آ گیا جب ان کے قصور معاف کر دیے گئے، یعنی یہ بھی بتایا گیا کہ دین کی تعلیم فرض کفایہ ہے، اس کا